بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی یہ ویڈیو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، اور اس ویڈیو میں آج آپ کو حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ واقعات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضور کی اولاد، حضور کا شب معراج کا واقعہ اور بہت سے واقعات انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور امید ہے کہ یہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ 12 ربیع الاول کو قریش کے قبیلہ میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر بی بی آمنہ کے وطن مبارک سے نوع انسانی کا اکمل ترین فرد، دائرہ نبوت کا مرکز، آسمان ہدایت کا آفتاب، عالم ارواح سے عالم اجسام میں اور عالم غیب سے عالم شہادت میں رونق افروز ہوا۔ کتنا مبارک دن تھا وہ دن، اور کیسا بھرپور تھا رحمتوں و سعادتوں سے وہ وقت جب خالق کائنات نے زمین و آسمان میں اور اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کی انتظار کی گھڑیاں ختم کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ کائنات کی خوش نصیبی کہ حضور کا ظہور اسی سال ہوا جس سال حبشہ اور یمن کے ایک بدقسمت عیسائی بادشاہ نے 60,000 فوج سے اپنے بڑے بڑے ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے مکہ معظمہ پر حملہ کیا۔ عرب کا یہ سال عام الفیل کے نام سے جانا جاتا ہے، مشہور ہے۔ اس دور میں فارس کے بادشاہ کسریٰ کا طوطی بولتا تھا، اور پیشن گوئی تھی کہ اس دنیا میں ایک اہم ترین واقعہ ہونے والا ہے، اور یہ واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واقعہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب کسریٰ کے شاہ فارس کے محل میں ایسا زلزلہ آیا، ایسی گڑگڑاہٹ لوگوں نے سنی، کسریٰ کے 14 کنگر گر پڑے، جو اس بات کی طرف غیبی اشارہ تھا کہ اس حکومت کے 14 حکمران ہوں گے اور اس کے بعد اس کا زوال آ جائے گا۔ اسی طرح وہ آگ جو 1000 برس سے روشن تھی اور فارس کی آتش پرست اس کی پرستش کرتے تھے، حضور کی ولادت ہوئی، رحمت للعالمین کی ولادت ہوئی تو وہ آگ بجھ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا جوان عمری میں انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ اہل عرب میں یہ طریقہ تھا کہ نومولود بچوں کو دائی دودھ دیتی تھی، دائی اس کی پرورش کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حضرت حلیمہ مقرر ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی ایسے بہت سے واقعات ہیں جو حیرت انگیز، جو معجزے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4-5 برس ہی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا، اور آپ کی کفالت حضرت عبد المطلب نے اپنے ذمہ لے لی، اور بڑی محبت سے اپنے جگر گوشے حضرت عبداللہ کی اس نشانی کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا کر رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال ہوئی تھی کہ حضرت عبد المطلب بھی رخصت ہوئے۔ اب آپ کی سرپرستی، آپ کی تربیت حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوئی۔ حضرت ابو طالب ایک مرتبہ شام جا رہے تھے، شام کے سفر پہ تھے، تو راستے میں ایک پادری مل گیا، اور اس نے کہا، اس پادری نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، یہی پروردگار عالم کے وہ رسول ہیں جو دنیا جہان کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہوں گے۔ اس راہب نے مشورہ دیا کہ آپ ان کو ملک شام نہ لے کے جائیں، ورنہ ان کی علامتیں دیکھ کر جلن کی وجہ سے یہودی ان کو قتل کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب نے مشورہ قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس روانہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امانت میں خیانت اور کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اسی وجہ سے پورے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کہہ کر بلاتے تھے۔ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا، جو ایک بیوہ خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو غار حرا میں عبادت کر رہے تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلیٰ ترین منصب پر سرفراز کیا۔ نبوت کے اعلان کے بعد کفار مکہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کرنا شروع کر دیے، مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ مسلمانوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی اور وہاں اسلام پھیلایا، اور اس کے بعد ہجرت مدینہ ہوئی۔ جب مدینہ میں اسلام پھیل گیا، لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وساطت سے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ ہجرت کے بعد یثرب مدینۃ النبی کے نام سے موسوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے تاریخ میثاق مدینہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی غزوات میں حصہ لیا، جس میں غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ تبوک بہت اہم اور بہت بڑی جنگیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ انتہائی اچھا برتاؤ تھا۔ آپ فقیروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، مساکین کو ساتھ کھانا کھلاتے تھے، اور اخلاق میں انتہائی افضل ترین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی فرماتے تھے، کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر کرتا، آپ اس کا عذر قبول کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو ہمیشہ سنجیدگی کا اعلیٰ نمونہ ہوتی۔ گفتگو کے سلسلے میں آپ کا اصول تھا کہ اچھی گفتگو کرو ورنہ خاموش رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہمیشہ یہ آیت رہتی، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سنجیدہ اور بامقصد گفتگو فرماتے اور لوگوں کو اسی کی تلقین فرماتے۔ واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے۔ رجب کی 27ویں کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ اس شام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی بارات اور ایک براق لے کر حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا، جہاں تک نظر کی حد تھی وہ وہیں قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا کہ جس تک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ ایسا لگتا تھا ہر طرف موسم بہار آ گیا، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی بلندیوں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے ہوئی، اور اسی سفر معراج میں نماز بھی فرض ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہیں، جس پر تمام محدثین اور مورخین متفق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تیسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چوتھا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پانچواں نکاح حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چھٹا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ساتواں نکاح حضرت زینب بنت حش رضی اللہ تعالیٰ، آٹھواں نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نواں نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دسواں نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، 11واں نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہاں یہ اہم وضاحت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب نکاح اس آیت سے پہلے ہو چکے تھے جس میں مسلمانوں کے واسطے بیویوں کی تعداد کی زیادہ سے زیادہ تعداد 4 مقرر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کے نام سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عبداللہ اور سیدنا ابراہیم۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدنا زینب، سیدنا رقیہ، سیدنا ام کلثوم اور سیدنا فاطمہ الزہرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام میں ایک بہت بڑا واقعہ فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امان ملے گی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امان ملے گی، اور جو مسجد الحرام میں داخل ہوگا اسے بھی امان ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے تو اپنا سر عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور جھکا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مکہ سے نوازا تھا۔ مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے امیروں سے وعدہ لیا کہ وہ صرف ان لوگوں سے لڑیں گے جو ان سے لڑیں گے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا رخ کیا اور خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کیا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کعبۃ اللہ کی چابی لی اور کعبہ میں داخل ہوئے۔ پھر آپ نے کعبہ کے اندر اور باہر موجود تمام بتوں کو توڑ کر گرا دینے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ بذات خود اپنے دست مبارک میں پکڑی چھڑی سے بتوں کو گراتے جاتے اور ارشاد فرماتے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے تھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال حبشی نے اذان دی اور خانہ کعبہ میں باجماعت نماز ادا کی گئی۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اور خطبہ حجۃ الوداع اسلامی بھائی چارے کا انتہائی بہترین نمونہ اور انتہائی بہترین سبق دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اپنے بھائی کی کوئی چیز تم پر حلال نہیں سوائے اس چیز کے جو وہ اپنی خوشی سے تمہیں دے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اسے پکڑ کر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ تم میں اللہ کے یہاں سب سے باعزت وہ ہوگا جو صاحب تقوی ہوگا۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت سفر آیا، جب وفات کا وقت آیا، جب اس دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آیا، تو وفات سے 4 دن پہلے نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندہ کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ وہ بندہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے یا خدا سے ملاقات کر لے۔ اس بندہ نے خدا سے ملاقات کو قبول کر لیا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ بندہ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وفات کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی، اور دن جیسے جیسے چڑھتا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی دیکھ کر حضرت فاطمہ بولیں، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو کہا، بیٹی تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہوگا۔ پھر سحر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں تو ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اوپر اشارہ کرتے ہوئے 3 بار فرمایا، ترجمہ، اور اب کوئی نہیں، وہی رفیق اعلیٰ خدا درکار ہے۔ یہی کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لٹک آئے اور روح پاک عالم قدس میں پہنچ گئی۔ مدینہ کی گلیوں میں آہو بکا کے نعرے بلند ہو گئے، مسجد نبوی میں کوہرام مچ گیا اور مسلمانوں کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی تلوار نکال لی اور بلند آواز میں بولے، جو یہ کہے گا محمد رسول اللہ نے وفات پائی، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔
حضرت ابو بکر صدیق نے تقریر فرما کر صحابہ اکرام کو دلاسا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض کی ابتدا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوئی، اور آپ کے مرض میں شدت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، اور آپ نے زندگی کے آخری ایام حضرت عائشہ کے حجرہ میں گزارے۔ حضرت عائشہ کے حجرہ میں لے کر جاتے ہوئے دونوں بازو حضرت علی اور حضرت عباس نے تھامے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کی امامت جو کی وہ نماز مغرب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے دوران حضرت ابو بکر صدیق نے نماز کی امامت فرمائی۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات زندہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل میں شریک صحابہ اکرام حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل ابن عباس، حضرت قسم بن عباس، حضرت اسامہ بن زید، حضرت اویس بن خلا اور شکران جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اللہ تعالی ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا گھر اور حضور محمد کا یہ روزہ، یہ پیارا روزہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔